حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقماء. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. درود بھیجئے محمد والے محمد. ساتواں روزہ آج گزر گیا. خداوند عالم آپ کی ہمارے آج کے اس روزے کو اور اس میں پڑھی جانے والی نماز اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئندہ رہ جانے والے دنوں میں ہمیں مزید قرآن کریم اور اس ماہ مبارک کے سعادت بند گھڑیوں سے سعادت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دعا کریں کہ پاکستان کو خداوند عالم استحکام عنایت فرمائے، اور جو اس وقت یہاں کی عوام مشکلات میں ہیں، کھانے پینے کی مشکلات ہیں، زندگی گزارنے کی مشکلات ہیں، خدا ان مشکلات کو آسان فرمائے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. کل تک کے دن میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ نبا کی 36 آیات کو بیان کر دیا. کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ ایک آیت ہم نے کل پڑھی تھی 31ویں: اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. بے شک پرہیزگاروں کے لیے ہی عظیم کامیابی ہے. یعنی جو کامیابی کا تصور ہے وہ تقویٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پرہیزگاری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. البتہ وہ کامیابی جو خداوند عالم کی نگاہ میں کامیابی ہے. دنیا کی نگاہ میں کامیابی کچھ اور خدا کی نگاہ میں کامیابی کچھ اور ہے. حقیقت میں حقیقی کامیابی کون سی ہے؟ جو ہماری اور آپ کی نگاہ میں ہے یا خدا کی نگاہ میں؟ خدا کی نگاہ میں. اس لیے کہ خداوند عالم ہماری ہر چیز سے واقف ہے. آخرت میں کامیابی بڑی کامیابی ہے. آخرت میں جو کامیاب اور سرفراز ہے وہ کامیاب ہے. جو اس دنیا میں تھوڑا سا فقر کے ساتھ زندگی گزار کے چلا گیا لیکن آخرت میں اس کا دامن بھرا ہوا ہے تو وہ کامیاب ہے. اور جس کے پاس اس دنیا میں سب کچھ تھا لیکن آخرت میں تہی دست اور فقیر ہے تو وہ ناکام ہے. یہ حقائق ہیں جن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی دقت چاہیے ہوتی ہے. چونکہ ہم اور آپ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو دنیا کی جو رونقیں ہیں، دنیا کی جو زندگی ہے وہ ہمیں متاثر کرتی ہے. ہم اس دنیا میں ہیں اور ہم نے امتحان دینا ہے کہ آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ احسب الناس ان یترکوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ محض یہ کہنے سے کہ میں ایمان لایا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے تو آزمایا ہے، ان سے پہلوں کو آزمایا اور ہم ان کو بھی آزمائیں گے. اور آزمانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ سچا اور جھوٹا الگ الگ ہو سکے. لہذا جو کچھ ہے وہ عالم آخرت ہے. ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، قرآن کی آیت ہے. اسی خدا نے جس نے اس دنیا کو بنایا وہی خدا پیغام دے رہا ہے. ان الدار الآخرہ، بے شک آخرت کا گھر، لہی الحیوان، وہی رہنے کے قابل ہے، وہی رہنے کی جگہ ہے، وہی وہ مقام ہے کہ جہاں تمہیں دل لگانا چاہیے، جہاں پر تمہیں اپنی وابستگی کو کرنا چاہیے. یہ دنیا نہ رہنے کے قابل ہے اور نہ تم چاہنے کے باوجود یہاں رہ پاؤ گے. جو پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا
کہ کتنے لوگ، کتنی اقوام تھیں کہ جنہوں نے پتھروں کو تراش تراش کے اس میں گھر بنائے تھے، پہاڑوں کے درمیان گھر بنائے تھے. قوم عاد، قوم سمود، سب کچھ کر لیا، عالی شان گھر بنا لیے، صخروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر چلے گئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ آیا وہ بلند و بالا محکم مستحکم پہاڑ انہیں بچانے میں کامیاب ہوئے؟ جواب نفی میں کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ موت آئی، چلے گئے اس دنیا سے، انتقال کر گئے، اس دنیا سے منتقل ہو گئے. یہ ہر انسان کی جو ہے وہ تقدیر ہے. لہٰذا خداوند عالم نے قرآن کریم میں ہمیں یہی پیغامات دیے کہ دیکھو اس دنیا میں نے ہی بھیجا ہے. جب میں نے ہی بھیجا ہے تو پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی مجھ سے ہی پوچھو. اور اگر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا دائمی نہیں ہے، تو اگر تم اپنے بے شک زبان سے انکار کرتے رہو، لیکن اگر اپنے عمل سے اس دنیا کو دائمی سمجھ کر اس سے چپکے رہو گے، تو اس کا مطلب تم نے حماقت کا فیصلہ کیا ہے. بنانے والا میں ہوں، فیصلہ کرنے والا میں ہوں. میں نے تمہیں اس دنیا کی اٹیچمنٹ کے لیے نہیں بھیجا، اس دنیا میں بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ اس دنیا سے تم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ زاد آخرت کو اکٹھا کر سکو. اور ہاں، اس دنیا میں بھیج کر اس دنیا کی تمہارے اندر اٹریکشن رکھی ہے، ہاں میں نے رکھی ہے. محبت رکھی ہے، ہاں رکھی ہے. پروردگار کیوں رکھی ہے؟ امتحان کے لیے رکھی ہے، آزمائش کے لیے رکھی ہے. لیکن میں نے فقط اس دنیا کی محبت دل میں رکھی ہے؟ نہیں، میں نے اس دنیا کی محبت کے اوپر جو محبت رکھی ہے وہ میری اپنی محبت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان خداوند عالم کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، لہذا میں نے اپنی محبت کو ہر چیز پر غلبہ دیا ہے. تم اطراف اور ماحول کی وجہ سے میری اس محبت کو کیا کرتے ہو؟ کم کر دیتے ہو. اب اسی میری دبی ہوئی محبت کو ابھارنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ انبیاء کو بھیج دیا. میں نے انبیاء کو بھیجا. پہلے تو عقل دی تھی، عقل کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھیجا. انبیاء نے آ کے تمہیں بار بار تذکر دیا. تم اس دنیا کے اندر الجھتے چلے جا رہے تھے، انہوں نے تمہیں تذکر دیا. انہوں نے خدا اور اس کے بعد کس چیز کی بات کی؟ آخرت کی بات کی، جو ہم نے شروع کے جلسے میں بیان کیا تھا کہ انبیاء کی تعلیمات کا جو بنیادی محور ہے توحید اور قیامت ہے. انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی محور توحید، یعنی اس کائنات کا بنانے والا ہے. یہ کائنات ایکسیڈنٹلی وجود میں نہیں آئی، حادثے کے طور پہ وجود میں نہیں آئی. اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے. ایک اس دنیا کا نظم جو نہ اس دنیا کے اوپر حاکم ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ بنانے والے نے انتہائی علم کے ساتھ اور مقصد کے ساتھ اس دنیا کو بنایا. ہر چیز کا ایک دوسرے سے تعلق جوڑا ہے. اب جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ دنیا کو بنانے والا ہے، اس دنیا کے بنانے والے نے اس دنیا کے اندر ہر شے کو ہدف کے تحت بنایا ہے، تو تیسری چیز، اپنے بارے میں گمان مت کرنا کہ تم بے ہدف خلق ہو گئے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی خلق کر دیا؟ اگر عبث کا ترجمہ میں سادہ کروں، ایسے ہی خلق کر دیا، یعنی کوئی ہدف نہیں تھا. اس کا جو ترجمہ قرآن کریم میں کیا جاتا ہے وہ بیہودہ کا کیا جاتا ہے. بیہودہ، بے ہدف، بے مقصد. کیا تم گمان کرتے ہو؟ اب یہ جو خدا سوال کر رہا ہے، سوال کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پہلے کائنات میں نگاہ ڈالو، کائنات کو دیکھو، کائنات کے اندر غور و فکر کرو، اور بتاؤ کوئی ایسا حصہ جو تمہیں بے ہدف خلق ہوا نظر آ جائے. ہر شے کا ہدف ہے، ہر شے اپنے ہدف کے تحت چل رہی ہے. تو کیسے گمان کرتے ہو کہ تم جو شاہکار خلقت ہو، جو کائنات کے اندر ماسٹر پیس ہو، تمہیں بغیر مقصد کے خلق کیا ہوگا؟ ایک پتے کا ہدف، ایک پودے کا ہدف، سورج کا ہدف، سیارے کا ہدف، ستارے کا ہدف، دریا کا ہدف، ہر چیز کا ہدف ہے. تو جب سب کچھ تمہارے لیے ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب تمہارے لیے ہے، تو یہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے ہدف مند ہیں، تو تم کیسے بے ہدف ہو سکتے ہو؟ تمہارا ہدف ہے. تمہارا ہدف کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. اللہ کی طرف سے آئے ہو، اللہ کی طرف جانا ہے. بس خدا تمہیں بیچ میں آزمائے گا کہ تم کتنے شوق اور رغبت کے ساتھ اس کی طرف کا سفر طے کرتے ہو. جتنی شوق اور رغبت کے ساتھ اس کی طرف کا سفر طے کرو گے، اتنا ہی اس دنیا میں تمہارے لیے مراحل ہوں گے، اتنا ہی تمہارے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ فوائد ہوں گے. ان للمتقین مفازا. بے شک متقی ہی فائز ہونے والا ہے، بے شک متقی ہی فائدہ اٹھانے والا اور عظیم کامیابی تک پہنچنے والا ہے. طاغین کہاں گئے؟ طغیان گر کہاں گئے؟ ان جہنم کانت مرصادا. ان جہنم کانت مرصادا. جہنم جو ہے وہ نشانے میں بیٹھی ہوئی تھی، کس کے؟ للطاغین.
وہ طغیان گر سرکشی کرنے والے جنہوں نے انکار کیا خداوند عالم کا، اور اس کے مقابلے میں آیا متقی۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ میں اس حوالے سے تھوڑی سی آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ یہ فوز عظیم کیا ہے، کامیابی کیا ہے جس کو خدا کامیابی قرار دے۔ بس ذہن میں ایک چیز بٹھانے کے لیے 2 منٹ کی گفتگو میں نے کی تھی کہ اصل کامیابی پھر کون سی ہے؟ جس کو خداوند عالم کامیابی قرار دے۔ اور انسان کا امام علی کی مثال سے بیان کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے ہوں، لیکن وہ نعرہ اس وقت مارنے کا حق رکھتا ہے جب اس کو اپنی کامیابی سامنے نظر آئے۔ امام علی نے سکھایا، حالانکہ امام علی کا ہر کام کامیابی والا کام ہے، لیکن امام علی نے کسی جنگ کو سر کرنے کے بعد بڑے سے بڑے دشمن کو پچھاڑنے کے بعد بھی نہیں کہا فوز تو میں کامیاب ہو گیا۔ واحد جگہ جہاں امام علی نے آ کر اس طرح سے نعرہ لگا کر بتایا فوز تو رب الکعبہ، جو امام علی کی نگاہ میں معیار تھا کامیابی کا۔ یعنی کامیابی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان وہاں پہنچے تو نعرہ باہر لوگوں کو بتایا میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے الحمدللہ، ٹھیک، ایک ایسی چیز ہے۔ لیکن یہ کامیابی کون سی کامیابی ہے اس کو خدا ہی بتائے گا، یہ ہمارے لیے خداوند عالم بیان کر رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس حوالے سے جو آیات لے کر آیا ہوں قرآن کریم میں، وہ آیات کہ جو انسان کی کامیابی کو بیان کر رہی ہیں۔ دوبارہ تیزی کے ساتھ اپنے ذہن میں دہرا لیں کہ آیا کامیابی کا معیار طے کرنے کا حق مجھے اور آپ کو ہے یا ہمارے پروردگار کو ہے؟ جواب آپ کو اپنے اندر سے آنا چاہیے حقیقت کی نگاہ میں کہ یہ طے کرنے کا حق ہمارے پروردگار کو ہے۔ وہ جس چیز کو کامیابی قرار دے گا وہی کامیابی، چونکہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ جس کو کامیاب کہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، لفظ فوز عظیم، فوز ان للمتقین مفازہ، پرہیزگاروں کے لیے یقیناً عظیم کامیابی ہے۔ لفظ فوز سے ہم مانوس ہیں، یہ لفظ ایسا ہے، ورڈ ایسا ہے جو ہم نے پہلی بار نہیں سنا ہوگا۔ ہم ہر زیارت کے اندر معمولاً زیارت وارثہ میں اس جملے کو اپنی زبان سے خود ریپیٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا جملہ ہے؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، فَيَا لَيْتَنِي، ایک کاش، كُنْتُ مَعَكُمْ، میں ہوتا آپ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ شہدائے کربلا کے ساتھ۔ ایک کاش میں ہوتا آپ کے ساتھ، کیا کرتا؟ کربلا کے میدان میں ہو کر کیا ملا آپ کو؟ کیا ملا جس کی میں آرزو کر رہا ہوں؟ خود دیکھیے، آپ خود سوچیے۔ ہمیں الحمدللہ ہماری زندگی کی ہر چیز پتہ ہے، بتائی گئی ہے، ہم اس کو توجہ سے اگر کر لیں انشاءاللہ تو ہمارے مسائل بہت آسان ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم شہدائے کربلا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ایک کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک کاش حسرت کا کاش ہوتا ہے، یعنی جہاں انسان اپنے پیچھے رہ جانے کو محسوس کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ، ایک کلاس میٹ محنت کر کے آگے بڑھتا ہے، پہلی پوزیشن لیتا ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھنے والے پیچھے بچے زبان سے اظہار نہ کریں لیکن دل میں سوچتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی تھا، کلاس میٹ ہی تھا، یہ آج فرسٹ آ گیا، تھوڑا سا ہم بھی اس کے ساتھ چلتے تو کم سے کم اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے۔ ٹھیک، یہ حسرت ہے۔ فَيَا لَيْتَنِي، پس ایک کاش میں ہوتا آپ کے ساتھ، فَأَفُوزَ، کیا حاصل کرتا؟ کربلا کے شہداء نے کیا حاصل کیا؟ ہم خود بتا رہے ہیں۔ ہم شہداء کے کربلا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ شہداء کربلا کو یہ نہیں کہہ رہے آپ نے جنت حاصل کی، کہ یقیناً جنت حاصل کی، جنت ان کے سامنے حقیر ہے۔ شہداء کربلا کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے، ٹھیک، یعنی جنت بانٹنے والے ہیں شہداء کربلا۔ امام حسین کی بات ہی نہیں کر رہا ابھی، کیونکہ جو اس زیارت کے اندر ٹکڑا آتا ہے وہ شہداء کربلا کے لیے آتا ہے۔ یہ آپ شہداء کربلا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، امام حسین کے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یہ کاش میں ہوتا آپ کے ساتھ تو کیا کرتا؟ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں عظیم فوز پر، کامیابی پر فائز ہو جاتا۔ کس چیز کو میں کامیابی کہہ رہا ہوں؟ کس چیز کو آپ کامیابی کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ جو آپ نے اپنے زمانے کے امام کی نصرت حاصل کی، یہ کامیابی ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے زمانے کا امام اس کی طرف دیکھے اور وہ ظاہری اعتبار سے ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کے دل کی ڈھارس ہو۔ امام ہمارے دل کی ڈھارس ہے، لیکن امام کے جو اصحاب شہداء کربلا ہیں، امام حسین کو ان کے ہونے سے بھی ایک سکون میسر تھا، ایسا نہیں کہ نہیں تھا۔ امام حسین ان کے ہونے سے مطمئن تھے۔ جناب زینب اپنے ان اصحاب کربلا کے ہونے سے مطمئن تھیں۔ جناب زینب کون ہے؟ ثانیہ ظاہرہ ہیں، معمولی درجہ نہیں ہے جناب زینب کا۔ یہ اس کا کامیابی ہے، یہ سعادت ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بن سکے، امام اپنے زمانے کے امام کے دل کی تسلی بن سکے۔ ان چیزوں کو تھوڑا سمجھیے گا۔ خوب، یہ جملہ ہم نے سنا ہوا ہے، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، کاش میں اس فوز عظیم پر پہنچتا۔ خوب،
اس کو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا. امام نے ریان ابن شبیب سے کہا، جب ریان ابن شبیب آئے امام کے پاس، محرم کا مہینہ آ گیا تو اس میں ملاقات ہوئی امام سے. ایک طویل روایت ہے جو ریان سے امام نے کہا، فوز عظیم کے حوالے سے بیان کروں اور قرآن کی آیتوں پہ آ جاؤں گا. امام نے ریان سے کہا کہ اگر وہ اجر چاہتے ہو کہ جو شہداء کربلا کا ہے، تو کربلا کی یاد جب تمہیں آئے حقیقی معنی میں، جب کربلا کے مناظر یاد آئیں، کربلا کی یاد آئے، کربلا کا اصحاب کا، اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دینا یاد آئے، کربلا کی پیاس یاد آئے، اس میں تمہیں وفا یاد آئے، اس میں تمہیں صبر یاد آئے، یعنی کربلا کی یاد آئے. کربلا فقط خون کا نام نہیں ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، مخصوصاً جوان بچوں سے کہہ رہا ہوں. کربلا انسانی معیارات کا کمال ہے. صدق، سچائی، وفا، صبر، خدا سے محبت، راز و نیاز، ان شدت کے حالات میں خداوند عالم سے گفتگو، یہ ساری چیزیں کربلا کے اندر موجود ہیں. امام کہتے ہیں کہ جب تمہیں کربلا کی یاد آئے تو اس کے ساتھ کہو یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کنت معکم، چونکہ ہم شہداء کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ. تو یہ سلام تو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے، یعنی ایک میں اور ایک آپ ہیں جس کو میں سلام کر رہا ہوں. یا امام نے کہا کہو کنت معہم، کاش میں ان شہداء کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، اور اس عظیم فوز پر فائز ہوتا جس پر وہ فائز پہنچے. امالی کی روایت تھی. آئیے آج قرآن کریم نے جو فوز بیان کیا ہے، چند آیات اس کے حوالے سے بیان کروں گا، صرف ریفرنسز ہی دے پاؤں گا، تھوڑی سی وضاحت کہ یہ فوز ہے کیا، جس کو خداوند عالم نے کہا ان للمتقین مفازا، بے شک متقی ہی فوز پر پہنچنے والا ہے، جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے والا ہے. پہلی آیت آپ کے سامنے رکھوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 20. خصوصیات کو ان آیات میں بیان کر دیا گیا، جس کو فوز تک پہنچنا ہے، کامیابی تک پہنچنا ہے، اور وہ کامیابی جو خدا نے قرار دی ہے، ان آیات پر عمل کرنا ہوگا. پہلی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 20. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، سبیل اللہ کا لفظ آگے تھا، میں اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا گیا. جو لوگ ایمان لے کر آئے، ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، کوشش کی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کس چیز سے؟ باموالہم، اپنے مال سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے. جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے مال سے اور اپنے جانوں سے، اپنے نفس سے. اعظم درجتاً عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے درجے والے لوگ ہیں. ان کا اللہ کے نزدیک مقام بہت بڑا ہے. توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ خدا جنت دینے کی بات کرتا ہے، وہ جنت دے دوں گا، اس کے نیچے نہر بہہ رہی ہوگی، درخت ہوگا، تکیہ لگا ہوگا، اس تخت پہ بیٹھے ہوگے. ایک مرتبہ خدا اپنے نزدیک قربت اور نزدیکی کو بیان کر رہا ہے. اولئک اعظم درجتاً، خدا ان کا درجہ بہت بڑا ہے. کس کے نزدیک؟ اہل بہشت کے نزدیک نہیں، صالحین کے نزدیک نہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے. عند اللہ، خدا خود بہت بڑا ہے، اس کے نزدیک جس کا درجہ بڑا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. ان کو سمجھیے، مطالب قرآن ہے. اولئک اعظم، اعظم صفت مبالغہ ہے. جیسے ہمارے ہاں ہم اکبر اللہ اکبر، اکبر یعنی صفت تفضیلی کہلاتی ہے، اس سے بڑا کوئی جو ہے وہ بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اکبر. اعظم درجتاً، ان کا درجہ سمان درجوں میں اوپر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے تمام درجے ان سے نیچے ہیں، پھر جس کا جو بھی مقام ہے وہ ان سے نیچے ہے. اولئک اعظم درجتاً، اعظم درجتاً عند اللہ، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفائزون، جو فوز حاصل کرنے والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. پہلی سند خدا کامیابی کی دے رہا ہے. کیا خصوصیات بیان کی؟ الذین، میرے ساتھ دہرائیں بچے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. شرط ہر کام کی کیا ہے؟ سبیل اللہ. سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ فقط خدا کی خاطر، فقط خدا کی خاطر. جو کام بھی کرنا ہے فقط خدا کی خاطر. اس کی وجہ بہت واضح، خدا کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی کچھ دینے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا.
اگر کوئی دیتا ہے تو کس کے اذن سے دیتا ہے؟ خدا کے اذن سے دیتا ہے. خدا کا جہاں اذن نہ ہو وہاں کوئی دینے والا نہیں دے سکتا، یاد رکھیے گا. شفا ہسپتال میں ملتی ہے، ایسا ہی ہے. ایک ہی مرض میں کئی مریض بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، کسی کو شفا مل رہی ہوتی ہے کسی کو نہیں. ڈاکٹر بھی وہی ہوتا ہے، دوائیں بھی وہی ہوتی ہیں. مشاہدے میں ہے نا یہ چیز، ڈاکٹر بھی وہی ہے، انوائرمنٹ بھی وہی ہے، دوا بھی وہی ہے. کسی ایک کو شفا مل رہی ہے کسی ایک کو نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ شفا دینے والا ڈاکٹر نہیں ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ خدا ہے، وہ اذن اللہ ہے. ڈاکٹر اپنی محنت کرے گا، اپنے علم کے مطابق کام کرے گا، اپنی محنت کے مطابق جو اس کے سمجھ میں آتا ہے دوا دے گا. شفا خدا دے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. کوئی کچھ نہیں دے سکتا جب تک خدا نہ چاہے، اور کوئی کچھ چھین نہیں سکتا جب تک خدا نہ چاہے. ٹھیک؟ لہذا اگر فوز عظیم تک پہنچنا ہے کہ ہر انسان، کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ہر عقل مند انسان کامیابی چاہتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی چاہتا ہے. پڑھائی ہو، تجارت ہو، کھیل ہو، کوئی بھی چیز ہو، انسان کامیابی کے پیچھے. اور جو کامیابی نہیں چاہتا وہ عقل مند انسان نہیں ہے، بے وقوف انسان ہوگا، ناکام ہونا چاہے گا. لہذا اگر کامیابی چاہیے تو خدا کے نزدیک معیار ہے، اس پر عمل کرنا ہے. آیت نمبر 20 سورۃ توبہ. جو ایمان لے کر آیا ہجرت کی، جہاد کی. اب یہاں پہ جہاد سے مراد کیا، ہجرت سے مراد کیا، اس کے اندر بڑی تفصیل ہے. ظاہر ہے میرا موضوع ان آیتوں کی آج تفصیل میں جانا نہیں ہے، فقط آج میں آپ کے سامنے آیات بیان کر دوں گا کہ جہاں کامیابی کا تذکرہ ہے. چونکہ کل ہماری جو سورہ نبا کی آیت تھی اس کے اندر مفازہ کا لفظ آیا. کل میں نے آپ سے کہا تھا ہم اپنی سورہ نبا کو انشاءاللہ جو کل آنے والے دن ہے اس میں کمپلیٹ کر لیں گے. اور ایمان، جو ایمان لے کر آیا، جو ہجرت کر رہا ہے، یعنی ہجرت دو طرح کی ہے. مختصر تشریح الفاظ کے اندر ہجرت ایک اپنے وطن سے دوسرے وطن جانے کا نام ہے، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا نام ہے. یہ ہجرت مادی ہجرت ہے. یعنی اگر فرض کیجیے آپ ایک ایسے مقام پر رہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی، یا زندگی گزر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں اور اچھی زندگی گزرے گی، آپ ایک علاقے سے نکل کر، ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، یہ ہجرت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے؟ مائیگریشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ مائیگریٹ ہو گئے، کراچی سے لاہور چلے گئے، پاکستان سے دوسرے علاقوں میں چلے گئے، یہ مادی ہجرت ہے. انسان اپنی ظاہراً جہاں سے جگہ چھوڑ کر جاتا ہے دو بنیادوں پہ چھوڑ کر جاتا ہے. جس جگہ رہ رہا ہے وہاں یا تو ظلم کا شکار ہے، اس ظلم سے بچنے کی خاطر جاتا ہے، یا پھر بہتری کی خاطر جاتا ہے. یہ مادی ہجرت ہے. اسی طرح جو ہے وہ جہاد، یعنی جب جنگ ہو جائے، میدان جنگ سج جائے، اس میدان جنگ کے اندر انسان اپنے دفاع کی خاطر، اپنی ناموس کی دفاع کی خاطر، اپنے وطن کی دفاع کی خاطر، یا اپنے دین کی دفاع کی خاطر اترتا ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر. ٹھیک؟ لیکن فقط جہاد اور ہجرت یہ نہیں ہے. ہجرت کا معنی چھوڑنے کا ہے جو میں نے بیان کیا. معنوی معنی ہجرت کا کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی گناہوں، آلودگیوں کی زندگی کو چھوڑ کر پاکیزگی کے دامن میں پناہ لے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے. یعنی انسان اپنی آلودگیوں والی زندگی کو چھوڑے، گناہ والی زندگی چھوڑ دے، خطاؤں والی زندگی کو چھوڑ دے. یہ معنوی زندگی ہے. شہید مرتضیٰ مطہری نے اس پہ کتاب لکھی ہجرت اور جہاد کے عنوان سے. ہجرت معنوی ہجرت ہے. اصل جو ہجرت ہے وہ معنوی ہجرت ہے. انسان اپنی اگر گزشتہ زندگی کا احساس ہو جائے کہ یہ غلط ہوئی تھی اور میں نے یہاں غلط کیا تھا، اسے چھوڑے. جو آپ شب قدر میں انجام دینے آتے ہیں اور اس ماہ رمضان کی شب قدر میں انجام دینے آئیں گے، سر پہ قرآن رکھیں گے اور اہل بیت علیہ السلام کا توسل کریں گے، اور پھر خدا سے کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ خدا سے معافی مانگیں گے، خدا عالم سے بخشش مانگیں گے. کیوں؟ کہ پچھلا جو کیا ہے اس پر شرمندہ ہوں، اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں. اگر پیچھے کی زندگی اچھی نہیں تھی تو اس شب قدر میں جس میں تو نے معافی کا وعدہ کیا ہے، اور میرے پاس دو وسیلے ہیں جس کو تیرے نبی نے میرے سامنے رکھا، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ان دونوں کو لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں تاکہ تو مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائے. یہ شب قدر کا فلسفہ ہے. ٹھیک؟ لہذا ہجرت اپنی گزشتہ خطاؤں بھری زندگی سے نکلنے کا نام ہے. اگر کوئی بچہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے آج تک کی زندگی میں اس نے ایسا کیا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی دل آزاری ہوئی، آج اٹھنے سے پہلے ارادہ کرے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے. کامیابی کا اصول قرآن نے کیا بتایا ہے؟ ہجرت کرنی ہے. ہجرت کرنی ہے. اب کیا کروں؟ آج کے بعد میری زندگی میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات نہیں آئے گی کہ جس سے میرے ماں باپ کا دل دکھے گا. آج تک اگر میری زبان ایسی تھی جو تلخ تھی،
اور میرے زبان کی تلخی کی وجہ سے میرے باپ مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، میری ماں گھبراتی تھی کہ مجھ سے بات کرے نہ کرے، کہ آگے سے جواب پتہ نہیں کیسا آئے گا۔ آج میں ہجرت کر رہا ہوں اس کام سے، میں مانوی ہجرت کروں گا۔ آج سے میں نے یہ پیغام لیا، میں ہجرت کروں گا، نہیں کروں گا ویسا کام، ٹھیک؟ لہٰذا یہ فیصلہ کرنا ہے اگر فائز ہونا ہے، اگر فوز عظیم تک پہنچنا ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہی وہ گروہ ہے جو فائز ہوگا۔ جہاد بھی مانوی جہاد، مادی جہاد میں نے بیان کیا، ظاہری جہاد بیان کیا، وطن پر حملہ ہو، دین پر حملہ ہو، ناموس پر حملہ ہو، آپ پر حملہ ہو، اس کی خاطر کھڑے ہو جانا، جہاد کرنا، تلوار اسلحہ اٹھانا، یہ ظاہری جہاد ہے۔ اصل جہاد کس سے نکلا لفظ ہے؟ جوہد۔ جوہد کا کیا مطلب ہے؟ کوشش کرنا، خدا کی راہ میں مسلسل کوشش کرنا۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں ضرور اپنی طرف آنے والے تمام راستے دکھا دیتے ہیں، تمام راستے دکھا دیتے ہیں۔ جو کوشش کرتا ہے، آپ اپنے طور پر کوشش کریں، جتنی کوشش آپ سے ہوتی ہے، ہر فیلڈ کے اندر، پڑھائی کے اندر، معاشرے کے اندر سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر سے غربت کے خاتمے کے لیے، جو کوشش ہم سب مل کے کر سکتے ہیں، انفرادی اور اس کے بعد اجتماعی۔ خدا بند عالم کرے جو کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کی خاطر کرتا ہے، یہ کامیاب رہنے والا گروہ ہے۔ آیت نمبر 20 تھی سورۃ توبہ۔ دوسری آیت، خدا فوز عظیم کس کو کہہ رہا ہے یہ بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ آیت رکھ رہا ہوں۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ یعنی تقوی پر عمل کرو، یعنی خدا کا خیال کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سچی بات کرو، محکم بات کرو، اپنی باتوں کے اندر صدق پیدا کرو، سچائی پیدا کرو۔ تقوی پر عمل کرو گے، اس کے بعد سچی بات کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، خدا تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ میں نے اپنے کیے سے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو بگاڑ دیا۔ دعائے کمیل کا جملہ، ظلم تو نفسی، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یعنی خدا میرا عمل ایسا تھا کہ میں نے بگاڑ پیدا کر لیا اپنے اندر، میں نے اپنے آپ کو خراب کر دیا، اسپوائل کر دیا اپنے آپ کو، مجھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ میرے وجود میں تعفن آ گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہ میں تجھ سے دور ہو گیا، میں نے اسپوائل کیا اپنے آپ کو۔ یعنی جب میں نے کبھی بھی نامحرم کی طرف شہوت بھری نگاہ ڈالی، خدا یا تیرا کچھ نہیں بگڑا، میرا بگڑا، میرا نفس خراب ہوا، میرے نفس کا جو صفحہ صاف تھا اس کے اوپر داغ پڑنا شروع ہو گیا۔ خدایا جس وقت میں نے غیبت کر کے کسی مومن کی آبرو کو برباد کیا، تیرا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے اپنے صفحہ وجود کے اوپر دھبا ڈال دیا۔ یہ میرا عمل ہے نا، غیبت عمل ہے، نامحرم کو بری نگاہ سے دیکھنا عمل ہے، ماں باپ کے ساتھ بے احترامی سے پیش آنا عمل ہے، استاد کی توہین کرنا عمل ہے، ایسے ہی ہے نماز کو اہمیت نہ دینا عمل ہے، سارے عمل ہیں۔ میں نے یہ برا کام کی ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تقوی پر عمل کرو، پرہیزگار بنو، جس وقت تمہیں سمجھ میں آ جائے اس وقت بن جاؤ، وہاں سے چاہے اس کو شروع کر دو، مایوس نہ ہو، تم تقوی پر عمل کرو، پرہیزگاری کو اپناؤ اور سچائی اپنے اندر پیدا کر لو۔ اب یہ سچائی آگے چل کے آ جائے گی، 4 مراحل کے اندر ہے۔ اپنے اندر سچائی پیدا کر لو، خدا کیا کرے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، جو تمہارا گزشتہ ہے اس کو خدا صاف کر دے گا۔ مثال رکھ دوں سامنے، کئی مثالیں تاریخ کے اندر ملیں گی، ایک بہت محسوس مثال حر ابن ریاحی کی مثال ہے۔ حر کا 2 محرم کا عمل خراب عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ اس عمل کی خرابی اتنی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ایک طرح سے اس جگہ پر رکتے ہوئے تھوڑا اپنے دل پر بوجھ محسوس ہوا۔ حر کی 2 محرم کے عمل کی خرابی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی گھوڑے کی لگام کو تھام کر امام حسین کو وہاں ٹھہرایا، زبردستی کی امام حسین کے ساتھ، ہے نا یہ خرابی عمل کی؟ کتنی بڑی خرابی ہے، جو حجت خدا ہے، جس کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے اس وقت، جس کی وجہ سے حر جیسے کی بھی زندگی چل رہی ہے، چونکہ امام کا وجود اس کائنات کو چلانے کا سبب ہے۔ ایسے ہی ہے، اسی امام کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا، آنا تو تھا کہ پیچھے کھڑا ہو امام کے پیچھے چلے امام کے، لیکن امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، امام کے ساتھ ظاہراً سختی سے پیش آیا، یہاں تک کہ وہ امام جو رحمت للعالمین کے نواسے ہیں وہ امام غضب میں آئے۔ غضب میں آ کر ایک سخت جملوں کی تکرار ہوئی، امام نے سخت جملہ اس سے بارے میں کہا، لیکن پھر کیا ہوا؟
یہ 2 محرم کا عمل تھا. شب عاشور یعنی 9 محرم کی رات حر کو احساس ہوا کہ نہیں غلطی کی ہے، بڑی غلطی کی ہے، اتنا بڑا گناہ گار بن گیا کہ اب امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے مار دیا جائے گا اور اس گھیراؤ میں شامل ہوں. اب امام حسین کے بچوں کو اس صحرا کے اندر بے دردی سے یتیم بنایا جائے گا، میں اس میں شامل ہوں. اس کے بعد خیمے جلیں گے، میں اس میں شامل ہوں. کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے اس کا. لیکن احساس جس وقت ہوا، میں نے کیا کہا تھا، جس وقت احساس ہو پلٹو، خدا بہتر کرنے والا ہے اگر تمہارا احساس صحیح ہے اور تمہارا اس کے بعد کا عمل صحیح ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ شب عاشور یزید کے لشکر میں اور رات انتظار میں اور صبح عاشور امام کی طرف حرکت. جب سمجھ میں آ گیا اب کیا، اب حر کے اس عمل کے اندر ہجرت بھی ہے اور جہاد بھی ہے، جو پچھلی آیت میں گزرا. ہجرت بھی کی حر نے اس لشکر سے امام حسین کے لشکر میں، جہاد بھی کیا، لڑا اپنے نفس کے ساتھ. ادھر رہتے تو کیا ہوتے، بڑے بڑے وعدے تھے، بڑی بڑے انعامات کے وعدے تھے، بڑے بڑے عہدوں کے وعدے تھے. حر کو نہ معلوم کیا ملتا، لیکن اس طرف کیا تھی، یقینی موت. لیکن یقینی موت کو گلے سے لگایا چونکہ صحیح راستہ وہ تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے ہی اپنے عمل کو تبدیل کیا، اپنی نیت کو تبدیل کیا، فوراً خداوند عالم نے حر کے لیے دروازہ کھولا. سب سے پہلی چیز جو اس دنیا میں حر کو نصیب ہوئی وہ امام حسین کی آغوش نصیب ہوئی. یصلح لکم اعمالکم، خدا تمہارے عمل کو صحیح کر دے گا، خدا تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. یہاں پہ جوان بچوں کے لیے اور اپنے لیے بھی عرض کروں گا کہ اس کا مطلب یہ کہ جس وقت ایک انسان اپنے عمل کو صحیح کرنے کا سچا ارادہ کر لے تو زمانے کے امام کی باہیں اس کے لیے کھل سکتی ہیں. حر کے لیے باہیں کھلی امام حسین کی. امام حسین اپنے زمانے کے امام ہیں. میں اور آپ بھی اگر اس ماہ رمضان میں اپنے گزشتہ کی ہوئی پہ نادم ہو جائیں صحیح معنی میں، اور اس کے بعد اگلا قدم ویسا ہی اٹھائیں جیسا حر نے اٹھایا، سب کچھ چھوڑ دیا پیچھے، پورا لشکر، اس کی عہدہ، اس کا مرتبہ، اس کی لالچ، سب چھوڑ چھاڑ کر موت کو گلے لگانے آ رہے ہیں تاکہ عمل صحیح ہو سکے. امام پہلا انعام اس دنیا کے اندر ملے گا، امام کی باہیں کھلیں گی. میرے اور آپ کے لیے بھی امام زمانے کی باہیں کھل سکتی ہیں اگر میں اور آپ توجہ سے کریں. آج کی رات میں بھی اور شب قدر میں مخصوصاً اس پہ توجہ دے کے شب قدر کو گزاریے گا. یصلح لکم اعمالکم، خدا تمہارے عمل کی اصلاح کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہی فوز عظیم تک پہنچنے والا ہے. ہمارا آج کا موضوع کیا ہے؟ فوز عظیم کیا ہے؟ قرآن کریم نے کس کو فوز عظیم کہا ہے؟ جو ہم نے سورہ نبا کی آیت نمبر 31 میں پڑھا، ان للمتقین مفازا. کامیاب لوگ کون ہیں؟ متقی. آج ہم کامیابی دیکھ رہے ہیں. کامیابی ہے کیا؟ تیزی کے ساتھ ہم فقط حوالے دے رہے ہیں، تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں. آیات کی چھوٹی چھوٹی سی تشریح ہے بس. آیت کون سی تھی؟ آیت نمبر سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71، 71 آیت احزاب کی ہے، 71 اور 70. اور کیا کہا خدا نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی پر عمل کرو. قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، سچائی پر آ جاؤ. نتیجہ یصلح لکم اعمالکم، خدا تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ، اور یاد رکھو جس نے اللہ کی اطاعت کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہی کامیاب گروہ ہے. بس مجھے اور آپ کو آج ایک معیار مل گیا کہ اگر مجھے اور آپ کو فوز عظیم پر پہنچنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ ہم کربلا کے شہداء کو یاد کر کے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فوز عظیم تک رسائی حاصل کی. ان کی زیارت میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ و انصار رسول اللہ ومن یطع اللہ. یہاں سے انہوں نے بھی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی. کس صورت میں؟ زمانے کے امام کا ساتھ دیکھ کر. راستہ فوز عظیم تک پہنچنے کا یہی ہے. کامیابی یعنی خود کو آخر تک سنبھال کر رکھنا. ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. اللہم اجعل عواقب امور، عواقب یعنی جو پیچھے ہے. پروردگار میں جو کام انجام دے رہا ہوں اس کے پیچھے جو چیز ہے، یعنی جو اس کا عمل انجام پا رہا ہے، اس کا جو انجام ہو تو وہ اس کو خیر کرنا. عمل تو میں انجام دے رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا یہ خیر ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک،
اسی طرح ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میں جب تک زندہ رہوں میرے دل کو دین پر باقی رکھنا، یعنی میرا انجام بخیر کرنا. جب میری آخری سانس میرے جسم سے نکل رہی ہو تو میں کہاں ہوں؟ علی دینک ہوں. وہی جو امام علی والی کل بات تھی، یا رسول اللہ ضربت لگے گی تو یہ جو ضربت لگے گی ابھی سلامت فی دینی، میرا دین سالم ہوگا. ہاں اے علی آپ کا دین سالم ہوگا. ٹھیک، اس پہ امام علی نے کہا فزت ورب الکعبہ. ٹھیک ہو گیا. اس لیے آخر تک اپنے آپ کو سنبھالنا اس لیے ضروری ہے. توجہ سنیے گا، ایک نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ کیا کہ انسان کی زندگی میں سعود شامل ہے. اگر انسان سعود کرتا ہے یعنی ترقی کرتا ہے، اسی کے ساتھ انسان کی زندگی میں سعود شامل ہے. سعود سین قاف واو طا، سعود یعنی گر جانا، سعود یعنی بلندی. انسان ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ انسان ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ یہاں سے اوپر جانے کی گنجائش بھی ہے اور نیچے جانے کی گنجائش بھی. اما شاکرا یعنی اوپر کا سفر، اما کفورا نیچے کا سفر، تنزلی کا سفر ہے. انسان گر جاتا ہے، انسان گر سکتا ہے. اسی لیے دعا ہے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. خدایا ہماری زندگی کا انجام صحیح رکھنا. آج میں دین پر ہوں، آپ میں سے کوئی بھی مجھے گارنٹی نہیں کر سکتا، میں خود بھی اپنے آپ کو گارنٹی نہیں کر سکتا، سوائے اس کے خدا سے پناہ مانگوں کہ میں اپنی آخری سانس تک دین پر باقی رہوں. سقوط ہے، تاریخ نے دکھایا ہے. جا کے رسول اللہ کے اصحاب میں دیکھیے، رسول اللہ کے اصحاب، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والوں میں سے بہت سے افراد ہیں جنہوں نے سقوط کیا ہے. یعنی اس کائنات کی جو صاحب لولا کا لما خلقت الافلاک جو شخصیت ہے کہ اگر ان کو بنانا مقصود نہ ہوتا کچھ بھی خلق نہ کرتا. اس عظیم نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب کیا خدا نے، اس کے باوجود سقوط کر گئے. مثالیں تاریخ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو گرے تاریخ کے اندر، کتنے لوگ ہیں جو ائمہ کے ساتھ تھے. شمر جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ہے، پچھلے سال یہاں بیان ہوا، اور سے پہلے اس کے علاوہ بھی آپ نے سنا ہے. جنگ صفین سن 40 ہجری میں، سن 40 سے پہلے 37-38 ہجری کے اندر یا 38-39 ہجری کے اندر ہے، امام علی کی حیات کے اندر ہے. امام علی کی شہادت 40 میں، 40 ہجری یعنی 20-21 سال پہلے شمر کہاں کھڑا ہوا ہے؟ امام علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امام علی کے حامیوں میں کھڑا ہوا ہے، امام علی کے ساتھ جنگ لڑنے والوں میں. 21-22 سال بعد وہی شمر کہاں کھڑا ہے؟ انہیں امام علی کے بیٹے کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور مقابلے میں کھڑا ہوا نہیں ہے، ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا ہوا ہے. یہ سقوط ہے ایک انسان کا، تنزلی ہے ایک انسان کے لیے. اتنا گر جاتا ہے انسان. عمر ابن سعد امام حسین کو اچھی طرح پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ دوش رسالت کے سوار ہیں، جانتا ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جانتا ہے کہ رسول اللہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، مگر سقوط کس وجہ سے؟ کیا ملے گا؟ رائے کی حکومت ملے گی. اب یہ ہم سب کے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہے یہ چیزیں. ہماری زندگی ہم بہت سی اپنی زندگیوں میں اگر جا کے پیچھے دیکھیں ہمیں بہت سے ایسے لوگ اپنے دائرے میں نظر آتے ہیں. خدا سے پناہ مانگنی چاہیے، خدایا کہ ایسا نہ ہو میں سقوط کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. یہ اس سقوط سے بچانا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے. اسی لیے ان چیزوں پہ توجہ رکھنی کہ فوز تک پہنچنے کے لیے کچھ اصول ہیں، پھر کچھ کامیابی کے اصول خدا نے بیان کیے، انہی اصولوں کے اوپر عمل کرنا ہے. اگلی آیت لے لیجیے، آیت نمبر 64، 62 اور 64 سورہ یونس کی. الا ان اولیاء اللہ، یہ جان لو اس بات کو کہ جو خدا کے ولی اور اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ حزن میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی رنج نہیں ہوتا انہیں. الذین آمنوا، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ خدا کا ولی کون ہے؟ اولیاء خدا کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے کر آئے اور تقوی کی زندگی گزاری. تقوی کی زندگی یعنی امام علی والے راستے پر چلتے رہے، چونکہ امام المتقین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا اور تقوی کی زندگی گزاری. یہ وہ لوگ کون ہیں؟ جو خدا کے ولی ہیں، خدا کے اولیاء ہیں. ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی بشارتیں.
اس دنیا میں بھی ان کو سعادت کی بشارت دی جائے گی اور آخرت میں انہیں نجات کی بشارت دی جائے گی، خدا کی بارگاہ میں مقرب ہونے کی بشارت دی جائے گی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا نے جو کہہ دیا اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ خدا نے اگر کہہ دیا کہ کامیابی ان کے لیے تو ان کے علاوہ کسی اور کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو وہ بڑی کامیابی ہے کہ جس تک ایک انسان کو پہنچنا چاہیے۔ یہاں پر کس چیز کو بنیاد بنایا اس فوز عظیم تک پہنچنے کے لیے؟ ولی خدا ہونے کو، اولیاء خدا ہونے کو۔ اولیاء خدا میں جو سب سے پہلے نام آئیں گے وہ رسول اللہ اور ان کی اولاد کے نام، اور ان کی تبعیت میں، ان کی پیروی کے اندر میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے آگے صفت بیان کر دی۔ کون بنتا ہے خدا کا ولی، خدا کا ناصر، خداوند عالم کا محبوب؟ کون بنتا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آتے ہیں، وکانوا یتقون، اور اپنی زندگی میں تقوی پر عمل کرتے ہیں، امام علی کے راستے پر چلتے ہیں، اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ بس انہی کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہیں، اور انہی کے لیے جو ہے وہ بشارت ہے، اور یہی گروہ فوز عظیم تک پہنچنے والا ہے۔ اب 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے انتہائی تیزی میں بیان کی۔ چوتھی آیت بھی لے لیجئے سورۃ تغابن کی۔ آج فقط ہم فہرست بیان کر رہے ہیں، یعنی کل جو عنوان بیان کیا تھا کہ فائز کون ہے، فوز عظیم تک پہنچنے والا کون ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے نشانیاں، میں فقط نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ چوتھی آیت سورۃ تغابن، آیت نمبر 8 اور 9۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لے کر آتا ہے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس ایمان کے سائے میں اچھا عمل انجام دیتا ہے، صالح عمل انجام دیتا ہے، يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، خدا اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، ویعمل صالحا، اور اس ایمان کے سائے میں صحیح درست نیک اچھا عمل انجام دینا، یہ سبب بنے گا انسان کی کامیابی کا۔ اس سے پہلے والی آیت میں جو میں نے بیان کیا تھا، جو سورہ احزاب کی آیت 70-71 تھی، اس میں ایک جملہ آیا تھا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کرو، صدق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس صدق کے 4 مراحل بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی، انسان کی جو سچائی ہونی چاہیے وہ نیت کے اندر ہونی چاہیے۔ عمل سے پہلے جو سچائی ہے وہ کہاں پر ہے؟ نیت کے اندر۔ ہمارے ہر عمل کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں جو یہاں پر بیٹھ کر اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو میری زبان چل رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، نقل قول کر رہا ہوں، یہ میرا عمل ہے جو آپ کے سامنے، میری نیت آپ کے سامنے نہیں ہے۔ میں کس نیت سے یہ بیان کر رہا ہوں؟ اپنی کسی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، خدا کی خاطر بیان کر رہا ہوں، علم کی ترویج کے لیے کر رہا ہوں، دین خدا کی تبلیغ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کی بہت ساری جہتیں، بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ میں کس نیت سے بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ، یہ صرف مجھے پتہ ہے اور میرے خدا کو پتہ ہے۔ ایسا ہی ہے، عمل آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کا ظاہر آپ کے سامنے آ رہا ہے، نیت کا تعلق باطن سے، باطن کو خداوند عالم اچھی طرح جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں میں گزرتا ہے وہ جانتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے جتنا چاہو تم لوگوں کو دے دو، نیت کیا تھی دینے کی وہ خدا جانتا ہے۔ بڑائی جتانا تھا، تکبر کرنا تھا، اپنا عہدہ بڑھانا تھا، شہرت حاصل کرنی تھی، جو تھا وہ خدا جانتا ہے۔ ٹھیک، اجر کس چیز پر ملے گا؟ عمل پر کہ نیت پر؟ کس چیز میں ملے گا؟ نیت پر ملے گا۔ یاد رکھیے گا، اجر کا تعلق کس چیز سے؟ نیت سے، عمل سے نہیں ہے۔ اگر نیت اچھی ہوئی تو پھر جتنا عمل اچھا ہوگا اس کا درجہ بڑھ جائے گا، لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہوئی تو عمل جتنا بھی بڑھا اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا پہلی سچائی کہاں چاہیے مجھے اور آپ کو؟ نیت کے اندر۔ اسی لیے ہمارے یہاں ہمیں سکھایا گیا جو کام کرنے کھڑے ہو پہلے نیت کرو۔ وضو کرنے آ رہے ہو نماز کی خاطر تو اس سے پہلے کہ وضو کرو شروع کرو کیا کرو؟ نیت کرو میں وضو کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ قربتاً الی اللہ۔ ہم لوگ نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ میں پچھلے سال بیان کیا تھا، یاد ہے مومنوں کو؟ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے سوائے ہر کسی کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ معمولاً مجھ جیسے کے کاموں میں سوائے اللہ کے سب ہوتے ہیں،
الا اللہ اگر پڑھ دیا، میں اس لیے میں اس کو مذاق کیا تھا، ذرائع تفنن بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. بعض دفعہ نیت کرتے ہوئے بعض لوگ یہ اسی طرح ادا کرتے ہیں، الا اللہ نہیں پڑھنا. بچوں سے کہہ رہا ہوں الا اللہ نہیں. الا اللہ کا مطلب یعنی خدا کے علاوہ باقی سب کے لیے. الا اللہ، لام پر تشدید نہیں ہے. الا اللہ قربتاً، بچے دہرائیں گے اس نیت کو، قربتاً الا اللہ. الا اللہ، الا اللہ نہیں ہے. الا کا مطلب ایکسیپشنل ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیت سب سے پہلی جو سچائی چاہیے، جو خدا کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، سچے رہو. یہ سب سے پہلی چیز کہاں ہے؟ نیت کے اندر. اسی لیے دعائے امام زمانہ جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی جو امام عصر نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے ایک دعا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ. خدایا ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے دوری کی توفیق عطا فرما. اگلا جملہ کیا ہے؟ وصدقاً نیہ، ہمیں نیت کی سچائی عطا فرمائے. زمانے کے امام نے سکھا ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ. ٹھیک، یہ پوری دعا اس کو مفادی میں انشاءاللہ پڑھیں، اور یہ بہت اچھی اس کے مطالب ہیں دعا کے. اس کو بھی ہماری اگر روزمرہ کی دعا میں شامل ہو جائے تو بڑے اچھے مطالب ہیں اس کے. خوب، کیا سکھایا اس دعا کے اس ٹکڑے نے؟ صدق النیہ، نیت کی سچائی مانگو خدا بند عالم سے. اگر تمہاری نیت سچی ہوگی تو پھر تمہارا عمل بڑا چھوٹا ہو، تمہارا مال کم زیادہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. نیت سچی ہوگی تو جب کوئی شخص نیشاپور سے امام کاظم کے پاس تھیلا لے کر جائے گا اور لے جانے کے بعد وہ سارے لوگوں کا خمس رکھے گا تو ایک خاتون کا خمس دیتے ہوئے اسے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہوگی کہ میں 2 سکوں کو کیا دوں امام کے سامنے، جبکہ میں تو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں لے کر آیا ہوں، ہزاروں دینار درہم لے کر آیا ہوں، لوگوں نے خمس دیا تھا، میں اس کو تو دے رہا ہوں امام کو پیش کرتے ہوئے. ایک خاتون نے جس کا نام شتیدہ تھا 2 درہم دیے تھے، میں کیا امام کے سامنے پیش کروں؟ لیکن اس کی نیت سچی تھی، جتنا اس کے پاس تھا اتنا اس نے امام کا حق ادا کیا. اس کے کہے بغیر امام نے اس سے کہا کہ لاؤ شتیدہ کے پیسے لاؤ، اس کا خمس کہاں ہے وہ ہمیں دو. واقع تیزی میں سنا دیا چونکہ سنا ہوا ہے سب کا بارہ. ایسا ہی ہے نا؟ کس چیز نے اس کو امام کے سامنے عزت عطا کی؟ 2 درہم نے نہیں، صدق النیہ، نیت سچی تھی اس کی. اس کے اس 2 درہم نے اس کو نیت سچائی امام کے سامنے جو ہے وہ عزت نہیں عطا کی، اس کی نیت کی سچائی نے. سچی تھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. اس کے پاس فقط اتنا ہی پیسہ تھا کہ جس میں امام کا حق 2 درہم بنتا تھا، اس نے بیچ دیے. لوگوں نے ہزاروں درہم بیچے، امام نے لے لیے درہم، کسی کو یاد نہیں کیا. کس کو یاد کیا؟ شتیدہ کو یاد کیا. واپس کس کے لیے تحفہ بھیجا؟ رومال کس کے لیے بھیجا واپس؟ اسی بی بی شتیدہ کے لیے بھیجا. آج اپنی سچی نیت کی وجہ سے اسی بی بی شتیدہ کا مزار نیشاپور میں زیارتگاہ بنا ہوا ہے. جو نیشاپور جاتا ہے اس بی بی شتیدہ کی قبر پہ جا کر سلام کرتا ہے. کیوں؟ صدق النیہ تھی وہ خاتون، نیت کی سچی تھی. نیت کی سچائی کے ساتھ جو تھا اس نے پیش کیا امام کے سامنے، وہ قبول ہو گئی. اس کا فقط 2 دینار اور درہم جو بھی اس نے بھیجا وہ قبول نہیں ہوئے، خود وہ خاتون امام کی بارگاہ میں قبول ہوئی. نتیجے میں امام کی برکت ہے کہ ان کا مزار آج زیارتگاہ بنا ہوا ہے. ایسے ہی کسی کی قبر زیارتگاہ نہیں بنتی ہے، ایسے ہی نہیں بنتی کسی کی قبر زیارتگاہ. صدق النیہ اہم چیز ہے یہ. لہذا قولوا قولا سدیدا، سچے ہو جاؤ، سچائی کے ساتھ پیش آؤ. پہلی سچائی نیت کے اندر رکھو، فقط خدا کی حجت، جس کو خدا نے ہمارے لیے حجت قرار دیا. اگلا مرحلہ جب سچائی کے ساتھ پیش آؤ گے، اگلا مرحلہ اپنی باتوں کے اندر سچے ہو جاؤ، اپنی باتوں کے اندر، گفتار کے اندر سچے ہو جاؤ. اور اس کو بھی اسی دعا میں جو امام زمانہ کی دعا میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا ایک ٹکڑا ہے وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ. ثواب یہاں پہ صوت کے ساتھ ہے. وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور ہماری زبانوں کو جو ہے وہ حکمت اور درست باتوں کے لیے کھول دے. ہماری زبان کو اگر جاری فرما، کھول دے، بولنے کی اجازت دے، تو کہاں؟ جہاں حکمت نکلے زبان سے، اچھی بات نکلے زبان سے. خوب، یہ زبان جو ہے وہ بہت اہم اثر رکھتی ہے ہماری اس دنیا کے اندر. اس کو ایک روایت نے بیان کیا گیا، جرمہ صغیر جرمہ کبیر. یہ دیکھنے میں ایک بہت چھوٹا سا عضو ہے لیکن اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں. ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ دیکھنے میں زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے انسان کا، لیکن اس کے گناہ کتنے بڑے ہیں. دل آزاری، دل شکنی، تہمت، غیبت، جھوٹ، فساد.
گھروں کے اندر جھگڑا ڈال دینا، شوہر بیوی کی طلاقیں کروا دینا، یہ سارے اسی زبان کے اثرات ہیں۔ اس لیے اس کو کہا گیا جرمہ صغیر جرمہ کبیر، بہت چھوٹا سا عضو ہے لیکن اس کے تباہیاں بہت بڑی بڑی ہیں، اس لیے اس کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں خاموشی کو حکمت قرار دیا گیا کہ اگر چاہتے ہو حکمت حاصل کرو، یعنی خداوند عالم کا نور تمہارے دل پہ تجلی کرے، تو اپنے آپ کو خاموش رکھو۔ علامہ طباطبائی جیسی شخصیت جو صاحب تفسیر المیزان ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے شاگرد، ان کے ساتھ رہنے والے افراد بتاتے ہیں کہ علامہ طباطبائی کی زندگی کا بڑا حصہ سکوت میں گزرتا تھا، یعنی 24 گھنٹوں کو اگر آپ تقسیم کریں چیزوں کے اوپر تو 24 گھنٹے میں سے شاید 16 گھنٹے 18 گھنٹے خاموش رہتے تھے، بلا سبب زبان نہیں کھولتے تھے، بلا وجہ میں نہیں بولتے تھے۔ علامہ طباطبائی کی زندگی آیت اللہ امینی جو ان کے شاگردوں میں سے تھے بیان کرتے تھے کہ ہمیں حیرت ہوتی تھی، لیکن ہم نے متعدد بار اپنی استاد کی زبانی سنا، جب کسی نے ان سے کوئی سوال کیا بعض اوقات وہ کہتے تھے مجھے نہیں معلوم اس کا جواب۔ ہمارے لیے تعجب ہوتا تھا وہ شخص کہ جو فقاہت کی اعلیٰ ترین منزل پر ہے، عرفان کی اعلیٰ ترین منزل پر ہے، تفسیر میزان جس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، ایسی تفسیر ہے، آج بھی علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں کئی جلدوں پر مشتمل، وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا، یعنی گھبراتے نہیں اس چیز کو بیان کرتے ہوئے۔ زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، میری طرح نہیں کہ ہر چیز میں چیمپئن بننا ہے، علامہ بننا ہے، اپنے آپ کو علامہ ثابت کرنا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ یہ ہم سب کی ایک اجتماعی بیماری ہے، ہم سب ایک اجتماعی بیماری کا شکار ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر فساد زیادہ ہے، کیونکہ ہر شخص یہاں پہ علامہ ہے، ہر شخص ہر چیز جاننے والا ہے، ہر شخص یہاں پہ صاحب رائے ہے، علامہ ہی نہیں تھے۔ امام علی علیہ السلام اپنے ایک عزیز دوست کی، درود پڑھی میرے کے ساتھ، اپنے ایک عزیز دوست کو یاد کرتے ہیں ان کی دنیا سے جانے کے بعد، اور کہتے ہیں اس کی اہم ترین خصوصیت میں کیا بیان کرتے ہیں، کان فیما مضی اخ للہ، گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا، اخ للہ جو اللہ کی راہ میں میرا بھائی تھا، اللہ کی راہ میں امام علی کا بھائی تھا، یعنی خدائی انسان تھا وہ، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے خدا کی یاد بڑھتی تھی۔ کانا فیما مضی اخ للہ، امام اس کی خصوصیت کیا بیان کر رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا اس بات کو، اس کی خصوصیت کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس کی خصوصیت میں امام علی نے کہا اکثر دہرہ صامت، وہ اپنے اکثر اوقات خاموشی سے گزارتا تھا۔ اگر اس خاموشی کی اہمیت نہ ہوتی تو امام علی علیہ السلام اس اخ للہ کی خصوصیت میں اس کو بیان نہ کرتے کہ وہ خاموش رہنے والا تھا۔ خاموش رہنا جہالت کی دلیل نہیں ہے، اتفاقاً خاموش رہنا علم کی دلیل ہے، کیونکہ وہ ایک اردو کا شعر ہے نا کہ خالی ہے جو ظرف صدا دیتا ہے، ایسا ہی نا، جو ظرف خالی ہوتا ہے اس میں آواز زیادہ آتی ہے، جو بھرا ہوا ہوتا ہے اس کی آواز نہیں آتی، وہ بھرا ہوا ہے، ٹھیک۔ لہذا امام علی خصوصیت بیان کریں، کان فیما مضی اخ للہ، ماضی میں میرا ایک بھائی تھا، اللہ کی راہ میں میرا ایک بھائی تھا، خدائی انسان تھا، اکثر دہرہ صامت، جو اکثر وقت خاموش رہتا تھا، خدا کی یاد میں ہوتا تھا، فکر خدا میں ہوتا تھا، ذکر خدا میں اس کی زبان چلتی تھی، یعنی بات نہیں کرتا تھا بہت زیادہ۔ یہ بات نہ کرنا ایک دفعہ تکبر کی نشانی ہے، ایک مرتبہ حکمت کی نشانی ہے۔ بات وہی آ گئی، نیت ہے، میں اگر کسی کے سامنے خاموش بیٹھا ہوا ہوں، تکبر کی خاطر خاموش ہوں، مجھے کسی سے بات کرنا پسند نہیں آ رہا ہے اس لیے، یا نہیں، خاموش بلا وجہ میں بولنے کا قائل نہیں ہوں۔ چوتھی چیز صداقت در عمل، سچائی کا آنی چاہیے۔ تیسری چیز عمل کے اندر، انسان کے عمل میں صداقت ہونی چاہیے۔ اور چوتھی چیز اپنے عہد میں سچائی، اپنے وعدے میں سچائی۔ خدا ان لوگوں کو انتہائی پسند کرتا ہے کہ جو اپنے وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت بیان کروں، وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس۔ خدا ان لوگوں کو جو اپنے وعدے کے سچے ہوتے ہیں کتنا پسند کرتا ہے؟ خداوند عالم ان لوگوں کو مومنوں کے درمیان ایک الگ صفت سے یاد کر رہا ہے۔ مومن ہونا خود ایک بنیادی بہت بڑی صفت ہے، توجہ کیجئے گا، مومن ہونا خود ایک بڑی صفت ہے۔ ایمان کو اپنے ساتھ رکھنا، ایمان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ہر شخص مومن نہیں ہو سکتا، دنیا کی نیرنگیاں زیادہ ہیں، دھوکے زیادہ ہیں، فساد زیادہ ہے، ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو با ایمان رکھنا ایک خصوصیت ہے، ایک ہمت چاہیے۔ لیکن خدا عہد کے سچے انسان کو ان مومنوں میں بھی ممتاز مقام عطا کر رہا ہے۔ آخری سچائی کس چیز کی ہے؟ عہد کی سچائی، عہد یعنی وعدے میں سچا رہنا انسان۔ آیت سورہ احزاب کی کیا کہہ رہی ہے؟ من المؤمنین
مشہور آیت ہے، من المؤمنین رجال، مومنوں میں کچھ ہیں جو مرد ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، اس آیت کا لہجہ دیکھیے، من المؤمنین رجال، مومنوں میں کچھ ہیں جو مرد ہیں۔ اس کو ریورس کر کے بیان کروں، اس کا مطلب ہے کہ ہر مومن بھی خدا کی بنائی ہوئی تعریف کے مطابق مرد نہیں ہے۔ مرد کس معنی میں یہاں پہ؟ یعنی استحکام کے اعتبار سے، مستحکم ہونے کے اعتبار سے، قوی ہونے کے اعتبار سے۔ مومن کو خدا قبول کر رہا ہے، پسند کر رہا ہے، لیکن ان مومنوں میں کچھ ہیں، من المؤمنین رجال، مومنوں میں کچھ ہیں جو مرد ہیں۔ خصوصیت کیا ہے خدا ان کی جن کو تو مرد کہہ رہا ہے؟ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ان کی مردانگی کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا اس وعدے میں پورا اترے، یہ اپنے وعدے کے سچے تھے۔ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ اپنے وعدے کے پورے سچے نکلے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور ہاں یہ جان لو کہ جو پورے اترے یہ گروہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس میں سے کچھ افراد ہر زمانے میں رہیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، وقت آیا اس دنیا سے چلے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ابھی انہی کے گروہ میں سے کچھ باقی ہیں جو حالت انتظار میں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اس طرح سے حالت انتظار میں کہ زمانہ کچھ بھی ہو جائے یہ اپنے خدا سے کیے گئے عہد و پیمان کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو خدا سے عہد کیا ہے اس عہد کے پکے ہیں، یہ اس عہد پہ سچے ہیں۔ نہ انہیں دنیا کا عہدہ دھوکہ دے سکتا ہے، نہ دنیا کی شہرت دھوکہ دے سکتی ہے، نہ مال دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی بھی چیز انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی، چونکہ اپنے عہد کے پکے ہیں۔ چونکہ عہد کے پکے ہیں اسی لیے یہ رجال ہیں، اسی لیے یہ مومنوں میں ہوتے ہوئے مرد ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مثال رکھ دوں اس من المؤمنین رجال میں، بچوں کے لیے بہت واضح مثال ہو جائے گی سمجھانے کے لیے۔ یعنی آج کے دور میں دیکھیں، تطبیق دیا کریں، ہمیشہ ان آیات کو سمجھا کریں۔ ائمہ سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، ائمہ علیہ السلام اعلیٰ ترین مصداق ہیں۔ ہر اچھی صفت جو قرآن میں بیان کی، ایک قرآن کا اصول یاد رکھیے گا، ہر اچھی صفت، مومنوں کی صفات جو اچھی ہیں ان کا سب سے پہلا مصداق ائمہ علیہ السلام، رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام۔ جہاں پر بھی مومنوں کی خصوصیت آئے گی، متقیوں کی صفات آئیں گی، ان میں جو سب سے پہلا اور اعلیٰ ترین مصداق ہوگا وہ رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد کے مومنین۔ میں اس لیے مثالیں غیر ائمہ کی دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے محسوس ہو چیز، ہم بھی اس تک جانے کی ہمت پیدا کر سکیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں میں کچھ ایسے تھے، مرد تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا۔ ان میں آپ اگر آج کے دور میں رکھیں گے تو مجھے بہت اچھا نام جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ شہید سردار قاسم سلیمانی کا نام سمجھ میں آ رہا ہے، جن کی تصویر بھی یہاں لگی ہوئی ہے۔ شہید سردار قاسم سلیمانی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ میں سے، سچا کر کے دکھایا جو خدا سے عہد کیا تھا۔ 40 سال ایک شخص نے مسلسل خدا کی راہ میں جہاد کیا، مسلسل خدا کی راہ میں محنت کی ہے، مسلسل جہاں اسلحہ اٹھا کر جہاد کرنا تھا وہ کیا، جہاں سیلاب میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی تھی وہ کیا، جہاں چیزوں کو بنانے میں مدد کرنی تھی وہ کیا، جہاں اپنے جنگ کے زخمی قیدیوں کو، اپنے زخمی بھائیوں کو ان کی خدمت کرنا تھا۔ یعنی ایسے بہت سے افراد تھے کہ جو اس جنگ کے اندر زخمی ہوئے، ریڑھ کی ہڈیاں ختم ہو گئیں، ان کی زندگی کے اندر حرکت ختم ہو گئی۔ شہید سردار کی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اپنی تمام تر کاموں کے باوجود انہوں نے ہفتے میں ایک دن اپنے ان دوستوں کے گھر کا رکھا ہوا تھا، ان کے گھر والوں سے، ان کی بیویوں سے کہا ہوا تھا کہ ہفتے کے فلاں دن میں آیا کروں گا، ان کے جو نہلانے دھلانے کی ذمہ داری ہے وہ میری ہے، میں آگے یہ کام کروں گا۔ جاتے تھے اپنے اس دوست کے گھر میں ہفتے میں ایک دن، اور اس کے جو نہلانے کا کام تھا، اس کو کپڑے بدلوانے کا کام تھا وہ یہ کرتے تھے، گھر والے بھی کرتے تھے، لیکن ہفتے میں ایک دن یہ خصوصیت سے جاتے تھے۔ یعنی ہر جہد کے اندر، وہ جو میں نے شروع میں بیان کیا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جہد کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں مسلسل کوشش، ہر کام اللہ کی خاطر۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج آپ کے دلوں میں ان کے لیے ایک عزت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فی سبیل اللہ تھا کام۔ توجہ کی اس چیز کی طرف انشاءاللہ۔ صدق در عہد، اپنے وعدے کے سچے۔ میں اور آپ ایک عہد کیے بیٹھے ہیں خداوند عالم سے، ہم اور آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں ہر روزانہ صبح نماز فجر کے بعد۔ دعائے عہد کا کیا ترجمہ ہے؟ کانٹریکٹ، وعدہ۔ دوبارہ ہم اس کانٹریکٹ کو ایک طرح سے روزانہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، کس کے ساتھ؟ زمانے کے امام کے ساتھ۔
اللہم انی اجدد لہو فی صبیحتی یوم ھذا، اے اللہ میں آج کی صبح اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اس عہد کو دوبارہ تازہ کر رہا ہوں، یعنی آج دوبارہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں، اس کو دوبارہ اپنے سامنے رکھے ہوں، اور جب تک میں زندہ رہوں گا وما عشت ایامی، جب تک میں زندہ رہوں گا اس عہد کو تازہ رکھوں گا۔ اب اس جملے کو بس آخری الفاظ میں بیان کر دوں، اس عہد کو تازہ رکھوں گا یعنی روزانہ صبح اٹھنے کے بعد تیری یاد کے بعد جو یاد میرے ذہن میں آئے گی وہ میرے زمانے کے امام کی آئے گی۔ میں تیری یاد کے بعد جس چیز کو یاد کروں گا یہ کروں گا کہ میرے زمانے کا امام میرا منتظر ہے، میرے زمانے کا امام مجھے دیکھ رہا ہے، میں آج صبح سے لے کر رات تک جو کام کروں گا وہ کروں گا جو میرے زمانے کے امام کی رضا کے مطابق ہوگا، ہر اس کام سے بچوں گا جو میرے امام کی رضا کے مطابق نہیں ہوگا۔ اصل دعا عہد یہ ہے۔ اگر مجھ جیسا شخص زبان سے پڑھتا رہے دعا عہد، عملی طور پر ایسی فکر نہ رکھے، اسے پورے دن میں امام زمانہ کا خیال ہی نہ آئے، جو حلال و حرام کی جگہوں پر پہنچ کر نہ بچ پائے، جائز و ناجائز کی جگہ پر پہنچ کے نہ بچ پائے، اپنی فکر کو اپنے عمل کو نہ سنبھال پائے، وہ دعا عہد زبانی پڑھتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دعا عہد یعنی کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ جو ہے وہ عقل سے کیا جاتا ہے، وجدان کے ساتھ کیا جاتا ہے، شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے، رسم نہیں ہے دعا عہد، حقیقت ہے دعا عہد۔ خدا مجھے اور آپ کو اس عہد الہی پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند عالم زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تمام مراجع عظام رہبر معظم کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرمائے۔ خداوند عالم تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے، جمہوریہ اسلامی ایران کو مزید ترقی عنایت فرمائے، پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، پاکستان میں جو سب مشکلات ہیں ان مشکلات سے تمام لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔